یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ ریاض الدین مجددی، سوال ان کا یہ ہے کہ ایک امام صاحب ہیں جو ایسے دیوبندی وہابیوں سے ملتے ہیں کہ جو کھلے طور سے بد مذہب یا بد دین لوگ ہیں، ان سے ملتے جلتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے؟ اصل میں شریعت میں اس شخص کی گواہی جو ہے وہ نامنظور ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہو، یعنی ایسا جھوٹ ہو، اور وہ شخص کہ جس کا جھوٹ مشہور ہو کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور وہ اسی اپنے جھوٹے پن کی وجہ سے اپنے زمانے میں بدنام ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں شریعت نے کہا کہ توبہ کے بعد بھی اس کی گواہی جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، یعنی جس کا جھوٹا ہونا معاملہ ہو۔ کچھ معاملے ہوتے اتنے سنجیدہ اور پیچیدہ کہ جہاں شریعت بہت باریک نگاہ سے دیکھتی ہے کہ کہاں کس کی گواہی کو ایکسیپٹ کرنا ہے، کس کے حق میں یا نہیں کرنا، تو یہ معاملہ ہے۔ تو بد دین بد مذہب جو ہوتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے جھوٹے ہوتے ہیں اپنے وقت کے، تو اس صورت میں ان لوگوں کے ساتھ یا ان کی گواہی بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ ناقابل قبول ہے، تو ان لوگوں سے تعلق رکھنا یا ان لوگوں سے میل جول رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ اگر کوئی امام ایسا کرتا ہے کہ وہ وہابیوں یا اس طریقے سے کسی بھی بد دین بد مذہب کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، بے وجہ ان کے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رکھتا ہے، تو پھر ایسے امام کی پہلے تحقیق کرنی چاہیے کہ وہ صحیح العقیدہ ہے یا نہیں ہے، اور ایسا صحیح العقیدہ شخص امام نہیں ہو سکتا عقیدے میں پختہ کہ جو اس طریقے کے معاملات کرے۔ تو کمیٹی کو چاہیے ایک مرتبہ نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس امام کی تحقیق کرے، ان سے مشورہ کرے کہ ان سے ملنے جلنے یا ان کے تعلق رکھنے کا کیا معاملہ ہے۔ اگر وہ اس بارے میں کوئی آناکانی کریں، اس طریقے کا معاملہ کریں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ایسے امام کو امامت سے جو ہے وہ زائل کیا جائے، اور کسی صحیح العقیدہ امام کو جو قابل ہو، پڑھا لکھا ہو، سمجھدار ہو، ایسے امام کو لانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی دنیاوی مفاد ہو، کوئی دنیاوی فائدے کے لیے زیادہ تال میل جو ہے نا بد مذہب یا بد دینوں سے وہ شخص امام جو ہے نا وہ رکھتا ہو، تو اس لیے پہلے کمیٹی کو اس بارے میں تحقیق کرنی چاہیے اور امام کو سمجھانا چاہیے۔ اگر امام اس سے توبہ کر لے اعلانیہ اور سب کے سامنے کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا، تب تو اس کو قائم رکھا جائے امامت کے مسئلے پہ۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، یہ اس سے باز نہیں آتا، پھر بھی بد دینوں بد مذہبوں کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے، تو پھر ایسے امام سے جو ہے وہ دوری اختیار کرے مقتدی بھی، اور ان سے علم دین حاصل کرنے سے بھی پرہیز کریں کہ صلح کلیت جو ہے وہ لوگوں کے اندر یا بچوں کے اندر وہ دھیرے دھیرے رائج کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ صحبت سب سے خطرناک چیز ہے، اور جس کی صحبت میں انسان رہتا ہے، جس کے زیر نگرانی رہتا ہے، وہ اسی کی طرح جو ہے وہ اس کے معاملات بھی دھیرے دھیرے ہوتے ہیں، تو پھر ایسے عقائد کے اندر خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور بڑوں نے کہا ہے کہ اگر بخار کو روکنا ہو تو پہلے زخام کو روکنا چاہیے، تو اس حساب سے بھی اگر آگے بات نہ بڑھے، وہابیت بعد میں اس مسجد کے اوپر امامت قائم ہو جائے، ان کی امامت یا کوئی دوسرے معاملات ہو جائے، تو اس سے پہلے چاہیے کہ امام کے بارے میں تحقیق کر کے جلد سے جلد کمیٹی کو ایکشن لینا چاہیے۔ اور اگر امام کا عقیدہ صحیح ہے، مان لیجئے سارے معاملات ٹھیک ہے، اور اس کو پھر اپنی غلطی کا احساس ہے، تو وہ اعلانیہ سب کے سامنے مسجد میں توبہ کرے، آئندہ ملنے جلنے سے بد دینوں بد مذہبوں سے پرہیز کرے، اور اس کے بعد واپس اس کی امامت کو لگایا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی تحقیق یعنی اس پہ نظر رکھنی پڑے گی کہ معاملات اس کے ٹھیک ہے یا نہیں، اور اگر وہ نظر رکھنے کے بعد پائے کہ ہاں درست ہے، تو اس کو پھر جاری رکھیں۔ اگر لگے کہ معاملہ ڈاواڈول والا ہے، تو پھر اس کو امامت سے ہٹا کے کسی صحیح امام کو تلاش کرو، اور اماموں کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کریں گے مسجد یا مدارس کے اندر، تو آپ کو بآسانی جو ہے وہ صحیح العقیدہ سنی امام مل جائیں گے۔ اب اپنی ویب سائٹ بلاگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری سے، اور پائیں سب سے سستی SSD اور کلاؤڈ ویب ہوسٹنگ، لائٹ سپیڈ اور سی پینل کے ساتھ، اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے .com.in جیسے ڈومین نیم خریدیں، وہ بھی کم پرائس میں۔ آج ہی وزٹ کریں قادری پر۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا؟